شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ دہی کھایا کرو، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ نہارمو مچھلی کھانے سے بندہ 80 سال کا بھی ہو جائے، جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ کدو کھایا کرو، عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو آپ کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہیں تو گھر میں نحوست آ جائے گی۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کپڑے پہنتے ہیں تو آپ میں سستی آ سکتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے آپ معمول سے 3 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد انسان کے بدن میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم کو نیند آتی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو لوگ اچھی طرح سے آرام کرتے ہیں ان کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خوابوں میں اڑتا دیکھتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک بنو گے۔ کپڑوں کو نیل دینا ہے تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک ملا دو، کپڑوں پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ اگر غسل خانے میں زنگ کے داغ پڑ جائیں تو ایک کپڑا سرکے میں بھگو کر بیسن یا فرش پر اچھی طرح سے رگڑو، داغ دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس نکالیں اور برف والے خانے میں جما دیں، جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نکال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر شہد اور نمک سے دانت صاف کریں گے تو آپ کے دانت ہمیشہ کے لیے نکھر جائیں گے۔ بکری کا دودھ بخار کے مریض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ہڑیڑ کا مربع 2 عدد نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھانے سے آپ جوڑوں کے درد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا لیں اور 20 منٹ تک اپنے چہرے کو دھو لیں تو آپ کا چہرہ پرکشش اور جوان نظر آئے گا۔ سرمے دانی میں ایک لونگ بیمہ پھول کے ڈال دو، 1 ماہ کے بعد وہ لونگ نکال دو۔ اس طرح ہر مہینے لونگ تبدیل کیا کرو اور وہی سرما روز لگاؤ، انشاءاللہ عمر بھر نظر کی کمزوری نہیں ہوگی اور اینک بھی 1 مہینے کے اندر اندر اتر جائے گی۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے ملا کر کسی بھی وقت روزانہ پی لو، موٹاپا چند دنوں میں غائب ہو جائے گا۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں نمک شامل کر کے دانتوں پر لگائیں۔ کھیرا آپ کے دل کی دھڑکن نارمل رکھتا ہے۔ گرم استری کی وجہ سے کپڑے اکٹھے ہونے لگے تو کپڑوں پر نمک مسل دینے سے کپڑے نارمل حالت میں واپس آ جائیں گے۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو زیرے والے پانی سے کلی کرو، دانتوں کا گوشت باہر نکل آئے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر ٹھنڈے مکھن سے مالش کی جائے تو جلی ہوئی جگہ مٹ جاتی ہے۔ اگر سونے سے پہلے ناف کے اندر لہسن کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو چربی ختم ہو جائے گی۔ نیم کے پتے چبانے سے زندگی میں کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوتی۔ چلتے وقت بڑے بڑے قدم بھرنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ نہارمو گنے کا رس پیو، آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ کھانا جلدی ہضم کرنا چاہتے ہیں تو روٹی کھانے کے بعد کھجور کھا لیا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں تو اونٹنی کے دودھ میں 2 کلونجی کے دانے ڈال کر نہارمو پی لیا کرو۔ پانی زیادہ استعمال کرو کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل بدن پر تیل لگانے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ زیادہ غصہ مت کیا کرو، جگر کی کمزوری ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے بندے دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک لیا کرو، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔
زیادہ پالک استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہونے لگے تو پتے میں پتھری ہونے کی نشانی ہے۔ امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کھانے والی چیزیں کھڑے ہو کر کبھی مت کھائیں، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیں گی۔ اگر آپ کا بدن ہر وقت ٹھنڈا ٹھنڈا سا رہتا ہے تو جان لو آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ جو کدو کا سالن بنا کر ہفتے میں 2 بار کھاتے ہیں ان کو فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ جن جوان لڑکیوں کو حیض کے درد کی پرابلم ہو وہ ناریل کا تیل متاثرہ جگہ پر لگا لیا کریں۔ میرے ابو پچھلے 20 برسوں سے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ وہ ہر سال 1 مہینے کے لیے پاکستان آیا کرتے۔ میں نے امی کے منہ سے اکثر یہ شکوہ سنا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے ابو کے ساتھ 15 سالہ شادی شدہ زندگی میں فقط 15 ماہ گزارے ہیں۔ اگر سوچا جائے تو یہ 1.5 برس بھی نہیں بنتا۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو 15 ماہ کے عوض اپنی زندگی کے 15 سال دے دیے اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب امی اٹھتے بیٹھتے اس قسم کی اداس سی باتیں کیا کرتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی ان کے منہ سے ایسی باتیں نہیں سنی۔ خیر ایک رات ابو کا فون آیا تو امی نے ان سے بات کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان سے اپنے شکوے شکایات کرتی رہتی تھی۔ میں نے سنا امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میری زندگی کو بے رونق کر دیا۔ شادی کے بعد میں کوئی خوشی جی نہیں سکی۔ ہمیشہ اسی آس پر رہی کہ میرا شوہر آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کر ہر چیز کو انجوائے کروں گی، مگر جب آپ آتے تب بھی اتنی افراتفری ہوتی کہ ہم مل کر ایک ساتھ بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایک لڑکی کی زندگی کیوں خراب کی؟ جب آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ ہی نہیں سکتے تو پھر آپ نے میرے ساتھ بیاہ کیوں کیا؟ میرا دل امی کے لیے کٹنے لگا تھا۔ پہلے میں نہ سمجھ تھی، اب میں 13 برس کی ہو چکی تھی، اس لیے میں ہر بات اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ امی یوں ہی باتیں کرتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ مجید میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، میں فقط اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچیوں کا خیال رکھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ میری بچیاں لوگوں کے دروں پر پھرتی رہیں۔ انہیں باپ کا پیار اور باپ کا مان دیجیے گا۔ امی ایسی ہی باتیں کرتی رہا کرتی اور اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو بہت پیار کیا اور ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھانے لگی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ امی کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ مجھے لگا یہ اداسی ہے، شاید اسی وجہ سے بہت چپ چاپ سی ہے۔ میں بولی امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو امی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی یہاں پر ہلکا ہلکا سا درد ہوا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور بولی اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ امی ہنسی اور بولی اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی باتیں کرتی ہے، مگر میری پیاری بچی میں ابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ مجھے امید ہے کہ جب صبح سو کر اٹھوں گی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے امی کی بات مان لی، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ امی تو صبح سو کر اٹھیں گے بھی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر دے گی۔ جب میں اور نیلم صبح بیدار ہوئی تو امی کو سوتے پایا۔ یہ خلاف معمول تھا، امی ہمیشہ ہم سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اسی سبب وہ سو رہی ہے، مگر پھر میرے دل کو عجیب سے وسوسے ستانے لگے۔ دل گھبرانے لگا، اس لیے میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور انہیں دھیرے دھیرے سے جگانے لگی۔ میں بولی امی اٹھیں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بھاگتی ہوئی دادی کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میری امی نہیں اٹھ رہی۔ دادی کہنے لگی میرا تو خود بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، ابھی تک تمہاری ماں نے مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا۔ وہ اس عمر میں اب دیر سے اٹھا کرے گی، جاؤ جا کر اس کو اٹھاؤ اور کہو کہ مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ میں پھر امی کے پاس آئی۔ میری امی دادی سے بہت ڈرتی تھی۔ دادی کی ہر بات امی کے لیے حرف آخر ثابت ہوتی تھی۔ 1-2 بار تو میری دادی نے امی کو پیٹ بھی دیا تھا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا، اس لیے دادی سے سوال کرنے کی جسارت کی۔ میں بولی آپ نے میری امی کو کیوں مارا ہے؟ تو دادی کہنے لگی کہ جن عورتوں کے شوہر ملک سے باہر ہوتے ہیں نا، ان کو کس کر رکھنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ مجھے دادی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ان سے مطلب پوچھا تو کہنے لگی جب تم بڑی ہو جاؤ گی
تو سب کچھ سمجھنے لگو گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی جان لو، ابھی کے لیے اتنا ہی جان لو کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ میری بیٹیوں اور بیوی کا خیال رکھنا، یہ سب آپ کے ذمہ ہے۔ خیر، اب میں نے کہا امی، دادی بہت غصے میں ہیں، اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بنا دیں، مگر امی نہیں اٹھ رہی تھی۔ اب میرے دل کو کچھ چھونے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں نے امی کا ہاتھ چھوا تو وہ ٹھنڈا برف بن چکا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ امی ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے ایک چیخ ماری تھی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری امی کو نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا گیا اور اب تو جنازہ اٹھنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ وہ عورت جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تھی وہ اب ہم سے رخصت ہو رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھی رو رہی تھی۔ میں نے نیلم کی جانب دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ سچ بھی یہی تھا کہ ہم دونوں بہنیں بالکل تنہا تھی۔ میں نیلم کے پاس گئی اور بڑی بہن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نیلم نے جب میری طرف دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی، باجی، یہ بہت مشکل وقت ہے، یہ بڑی کٹھن گھڑی ہے، اور اس گھڑی میں آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ آپ تو اپنے حواس سے بیگانہ ہو جاتی ہیں، جبکہ میں یہ سب دکھ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اور برداشت کر رہی ہوں۔ یہ مجھے سہ نہیں ہوتا، باجی میرا ساتھ دو۔ میں اپنی بہن کی بات سن کر بڑا دکھ ہوا تھا۔ خیر، دادی بھی ایک کونے میں بیٹھی بین کر رہی تھی۔ امی کا جنازہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیا گیا کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ ابو امی کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو دل کو تھوڑا سا قرار آیا، مگر پھر میں سوچنے لگی کہ کیا مرنے کے بعد ہی انسان کی قدر ہوتی ہے؟ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور شب و روز میں اپنے رشتوں کو پکار پکار کر تھک جاتا ہے تب تو اس کے پاس کوئی آتا نہیں، مگر جب وہ مر جاتا ہے تو وہ سب مرنے والے کو آخری آرام گاہ تک چھوڑنے کے لیے چلے جاتی ہیں۔ شام تک ابو آ گئے تھے اور پھر امی کی تدفین کر دی۔ میں گھر کے کونے میں چھپ چھپ کر روتی جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بہت سے مہمان جمع تھے، مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ دنیا اجڑ سی گئی ہو، دنیا ویران ہو گئی ہو۔ کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر، امی کی تدفین کے بعد ابو ہم دونوں بہنوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ہمارے ماتھے پر بوسہ دے کر بولے، مجھے معلوم ہے بڑی مشکل گھڑی آ گئی، ایسا تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کے دل غم سے نڈھال ہو گئے ہیں۔ میری بیٹیوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت تم دونوں کے لیے بہت ہی کٹھن ہے، مگر حوصلہ کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ خیر، یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان بھی گھروں کو رخصت ہو گئے۔ ہمیں اس بات کا احساس بخوبی ہو گیا تھا کہ ماں کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ باپ بھی نہیں۔ ابو کو ہمارے پاس آئے ہوئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ تو غم زدہ سے رہتے تھے، مگر ہماری دل جوئی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے۔ امی کی ڈائری اکثر پڑھا کرتے اور ان کی تصویریں دیکھ کر آہیں بھرا کرتے۔ میں ایک دن ابو کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی کہ امی اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ تمہارے ابو نے مجھے وقت نہیں دیا۔ ابو، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے، اگر میں اسے وقت دیتا تو گھر کا راشن کیسے چلتا؟ تم لوگوں کی تعلیم کا کیا ہوتا؟ امی کی دوائی کے اخراجات پورے کہاں سے ہوتے؟ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے مجبوری کے تحت ہی کرتا ہے، ورنہ میرا دل کیا چاہتا تھا کہ میں اپنی پھول سی بیٹیوں کو چھوڑ کر پردیس چلا جاؤں۔ میری پیاری بیوی جس کی جوانی میرے انتظار میں ہی ڈھل گئی، کیا میں اس کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا؟ مگر انسان مجبور ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ خیر، اب جب 2 ماہ گزر گئے تو ابو کو سعودی عرب سے بار بار فون آنے لگے۔ شادی کے بعد ابو ایک بار بھی پاکستان میں 2 ماہ کے لیے نہیں رکے تھے، مگر اب جب امی کا انتقال ہو گیا تو واپس جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ شاید امی کی قبر کے پاس ہی رک جانا چاہتے تھے۔ جب ابو کا پاکستان میں 3 ماہ شروع ہو گیا تو دادی نے ابو سے کہا، بیٹا، میں مانتی ہوں کہ تم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ایسے میں انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے جانا تھا وہ تو چلی گئی، اب تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گے؟ تمہاری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے اخراجات اٹھاؤ، تمہیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ تب ابو بولے، امی میں چلا جاؤں تو میں اپنی بچیوں کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤں گا؟ ان کی دیکھ بھال کرنے والی ماں تو چلی گئی۔
دادی کہنے لگی تو کیا میں تمہاری بچیوں کا خیال نہیں رکھتی؟ یہ تم نے کیسی بات کر دی ہے؟ مگر ابو کچھ نہ بولے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہی ذکر چھڑ گیا۔ دادی ابو کو کہہ رہی تھی کہ تم اپنی بچیاں میرے پاس چھوڑ کر سعودی عرب واپس چلے جاؤ۔ تب ابو کہنے لگے امی آپ کو تو خود سہارے کی ضرورت ہے، اب آپ عمر رسیدہ ہو چکی ہے، میں اپنی بچیاں آپ کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دادی کہنے لگی مجید تمہاری مرحومہ بیوی بڑی شرم و حیا والی تھی، میں نے آج تک اس میں کوئی بری حرکت نہیں دیکھی۔ شوہر پردیس میں تھا مگر اس نے کبھی تمہارے حق میں خیانت نہ کی، جیسی وہ خود تھی ویسی تربیت اس نے اپنی بیٹیوں کی ہے۔ مجھے ان کی حفاظت نہیں کرنا پڑے گی بلکہ یہ تو خود اپنی محافظہ ہوں گی، لیکن اگر پھر بھی تمہارا دل نہیں مانتا کہ تم انہیں میرے پاس چھوڑ کر جاؤ، ایسا کرو اپنی بیٹیوں کو ان کی چچی کے گھر چھوڑ آؤ، وہ بھی ان کا اچھا خیال رکھے گی۔ تب ابو کہنے لگے نہیں، میرے بھائی کے بھی 4 جوان بیٹے ہیں، میں ایسے میں اپنی بچیوں کو ان کے گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ دادی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ کہنے لگی تم تو بیوی کے انتقال کے بعد بالکل ہی بولے ہو گئے ہو، ان کے چچا کے 4 بیٹے ان کے غیر نہیں، وہ بھی ان کے بھائیوں جیسے ہیں، اگر ان کے گھر میں رہ لے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ابو کہنے لگے امی میری بیوی نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری بیوی نسرین نے کبھی مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ میری بچیوں کا خیال رکھنا، اگر میں گزر گئی تو انہیں کسی کے رحم و کرم پر مت چھوڑنا، میں اپنی بیوی کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ ابو کی بات سن کر دادی کہنے لگی مجید مجھے یہ بتاؤ کہ تم اب کیا ساری زندگی 4 پائی پر بیٹھے رہو گے، پھر کچھ کماؤ گے نہیں؟ اب گھر میں روز روز یہی باتیں ہونے لگی تھی۔ دادی ابو سے کہتی کہ تم کام پر واپس چلے جاؤ، جبکہ ابو ہماری وجہ سے پریشان تھے۔ آخر 3 مہینے کی بحث کے بعد ابو نے یہ حل نکالا کہ وہ مجھے اور نیلم کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے جائیں گے۔ ابو کہنے لگے کہ کم از کم وہاں میری بچیاں میرے ساتھ رہیں گی، وہاں پر محفوظ رہیں گی۔ دادی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تمہاری بچیاں ہیں، ان کے لیے تمہیں جیسا ٹھیک لگے ویسا کرو، میں تمہارے چھوٹے بھائی کے گھر رہ لوں گی، مگر تم اپنی بیوی کے روگ میں اپنی زندگی خراب مت کرو۔ ابو جس کمپنی میں کام کرتے تھے انہوں نے وہاں پر ہمارے ویزوں کے لیے بات کی تھی۔ ابو کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، سعودی عرب میں انہیں سبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے وہ ہر حال میں ابو کو واپس کام پر بلانا چاہتے تھے۔ فقط 2 ہفتے میں ہی ہم دونوں بہنوں کے ویزے بن کر آئے۔ اب مجبوری یہ تھی کہ ہمیں ابو کے ساتھ جانا تھا۔ سچ کہوں تو میرا اور نیلم کا دل ابو کے ساتھ جانے کو نہیں چاہتا۔ یہاں پر ہماری ماں کی قبر تھی، ہم اپنی ماں کی قبر کے پاس رہنا چاہتی تھی، اور پھر یہاں اسکول میں ہماری کافی سہیلیاں تھیں۔ سعودی عرب ہمارے لیے بالکل ایک انجان ملک تھا، وہاں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا ہمارے لیے مشکل ہو سکتا تھا۔ ابو نے ہمیں دلاسا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں تم دونوں بہنوں کو وہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں لے کر جا رہا، میں بس تم دونوں کی شادیوں کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہم پاکستان واپس آ کر مقیم ہو جائیں گے۔ خیر ابو کی بات ہمیں مان کر ان کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ دل بہت اداس تھا، نیا ملک تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ ابو تو صبح سویرے کام پر چلے جاتے اور شام کے واپس لوٹ کر آتے، جبکہ میں اور نیلم دونوں بہنیں امی کو یاد کر کے روتی تھی۔ ہماری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ابو نے جب یہ سب دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ اب انہوں نے ہمارا دل لگانے کی خاطر کام سے چھٹی کر لی اور اپنے دوستوں سے کہہ بھی دیا کہ اپنی بچیوں کو لے کر ہمارے گھر آ جایا کریں تاکہ میری بیٹیوں کا دل بہل جائے۔ ابو کے کافی سارے پاکستانی دوست بھی یہیں پر تھے۔ اب ہمارے گھر آئے روز ابو کا کوئی نہ کوئی دوست آ جایا کرتا، ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی ہوتی، یوں میرا اور نیلم کا دل لگنے لگا۔ ایک دن ابو کے ساتھ ان کا سعودی دوست آیا تھا، میں ان کے لیے چائے بنا کر لے کر گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور ابو سے کہنے لگے کہ تمہاری بیٹیاں تو بہت سگڑ ہیں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے 500 ریال دیا اور کہنے لگا یہ تمہارا انعام ہے، تم نے اتنی اچھی چائے بنائی ہے۔ یہ بات سن کر نیلم کہنے لگی انکل آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے کیا؟ آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے کیا؟ تو وہ عربی ہنسنے لگا اور اس نے 500 ریال نیلم کو بھی دے دیا اور کہنے لگا کہ چھوٹی بیٹی کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں۔ خیر وہ چلا گیا تو میں ابو سے کہنے لگی کیا مجھے شاپنگ کے لیے لے کر چلیں؟ ابو کہنے لگے اگر تم نے کچھ خریدنا تھا تو پہلے کہہ دیتی، تمہیں ان پیسوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بولی ابو آپ 3 ماہ پاکستان گزار کر آئے ہیں، میں یہی سوچتی تھی کہ نہ جانے آپ کے پاس پیسے ہوں گے بھی یا نہیں،
اس لیے میں نے اپنی ضرورت کی چیز آپ سے نہیں مانگی۔ ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، میں کل کام سے چھٹی کروں گا اور پھر تم دونوں بہنوں کو بازار لے کر چلوں گا۔ یہاں کی مارکیٹس دیکھ کر تو تم دونوں دنگ رہ جاؤ گی۔ ہم دونوں بہنیں خوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن ابو کام پر نہیں گئے اور مجھے اور نیلم کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے کر گئے تھے۔ ہم دونوں بہنوں نے مل کر ہی ساری شاپنگ کی تھی۔ پھر نیلم کہنے لگی ابو میں تو تھک گئی ہوں، آپ مجھے کھانے والی جگہ پر لے جائیے، باجی تو پتہ نہیں آج کیا کیا خریدنا ہے۔ میں ہنس دی تھی۔ خیر ابو مجھ سے کہنے لگے میں سامنے والے ایریا میں بیٹھا ہوں، تم ادھر ہی آ جانا۔ ابو اور نیلم چلے گئے، جبکہ میں اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں خریدنے لگی تھی جو میں ابو کے سامنے نہیں لے سکتی تھی۔ خیر ان کے جانے کے بعد میری شاپنگ بھی جلد مکمل ہو گئی اور پھر میں ان کے پیچھے ہی نکل پڑی، مگر مجھے ابو اور نیلم کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میں بکھلائی ہوئی یہاں وہاں پھرتی رہی، مگر نہ تو ابو تھے اور نہ ہی نیلم۔ میں دعائیں کرنے لگی تھی کہ یا اللہ میری مدد کر، مگر آج تو مدد بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی نے میرے نام سے پکارا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی عربی انکل تھے جو کل ہمارے گھر آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں بولی انکل میرے ابو کو کال کر کے پوچھیں وہ کہاں ہیں، مجھے وہ نہیں مل رہے۔ عربی مرد نے نمبر ملایا، اس نے عربی میں بات کی جس کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھر فون بند ہو گیا تو مجھے انگلش میں بتانے لگے کہ تمہارے ابو اور نیلم ہمارے گھر پر موجود ہیں، تو میرے ساتھ چلو۔ میں یہ بات سن کر حیران تھی کہ ابو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے۔ خیر میں نے یہی بہت جانا کہ ابو کا دوست مجھے مل گیا تھا، نہیں تو آج میں یہاں کھو کر رہ جاتی۔ میں عربی انکل کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر بالکل حویلی نما تھا جہاں پر آرام اور سہولت کی ہر شے موجود تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے ابو تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے یہاں سے نکلے ہیں، وہ شام تک تمہیں لینے آئیں گے، تب تک تم یہاں کھاؤ پیو عیش کرو۔ اتنا کہہ کر وہ عربی گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کی ملازمائیں میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں بہت خوش تھی، میں ادھر ادھر جا رہی تھی، کھا پی رہی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ رات کے وقت وہ عربی واپس آیا تو میں نے کہا میں اپنے ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو اس عربی نے مجھ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھا کر بولا تمہارے ابو پاکستان میں 3 ماہ گزار کر آئے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور بولی ہاں ہاں مجھے اس بات کا علم ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے تھے۔ میں نے منجید کو اس کی مطلوبہ رقم دے دی اور کہا تم مجھے 1 سال کے بعد واپس کر دینا، مگر تمہارے ابو کہنے لگے کہ میں پیسے تمہیں واپس نہیں کر پاؤں گا، اس کے عوض تم میری بیٹی نائلہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ میں تو سربی مرد کی بات سن کر دنگ تھی اور تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ابو ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، میں تو فقط 13 برس کی تھی۔ اور وہ عربی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جیسا تمہیں مناسب لگے ویسا ہی کرو، لیکن اب میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو اچھی خاصی رقم دی ہوئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی دنیا ادھر کی ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن میرے ابو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس عربی مرد نے اپنے کندھے اچکا دی اور کہنے لگا تم اس خوش خیمی میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن وہ عربی مرد میرے پاس آیا اور کہنے لگا نکاح کی تیاری کر لو، میں مولوی صاحب کو لے کر آیا ہوں، ابھی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں بولی کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے یقین ہے ابو مجھے ڈھونڈ لیں گے، پھر وہ تم سے نپٹ لیں گے۔ وہ عربی کہنے لگا تم کس دنیا میں رہ رہی ہو، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تمہارے باپ نے تمہیں فروخت کر دیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو سوچو نا کہ تمہارا باپ مارکیٹ میں کہاں چلا گیا تھا، تم اسے ڈھونڈتی رہ گئی مگر وہ نہیں ملا، اور پھر وہاں اچانک میں کیسے آ گیا؟ یہ سارا پلان تھا، تمہارا باپ تم سے نظر نہیں ملا سکتا تھا، وہ تمہیں یہ کیسے بتا دیتا کہ اس نے تمہیں فروخت کر دیا ہے؟ میں بولی میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں فقط 13 برس کی ہوں۔ میری بات سن کر شیخ اپنے ساتھ 3 اور عورتوں کو میرے سامنے لایا اور بولا یہ تینوں میرے نکاح میں ہیں، اس وقت آئی تھی جب تم سے یہ بھی کم عمر تھی، تم زیادہ نخرے مت کرو اور تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہا کہ تم اس لڑکی کو تیار کرو، جیسے ہی مولوی صاحب آئیں گے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں عورتیں مجھے تیار کرنے لگی، میں روتی جا رہی تھی اور کہنے لگی خدا کے واسطے مجھے یہاں سے فرار ہونے دو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ مگر وہ کہنے لگی اگر ہم نے تمہیں جانے دیا تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا،
وہ تمہیں تو ڈھونڈ کر مار ہی دے گا، مگر ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ مریں گے۔ اس لیے ہمیں جو کام کرنے کا کہا ہے وہ کرنے دو۔ اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو تیاری کرو، تم خود بھی آرام سے رہو اور ہمیں بھی رہنے دو، اور یہ شادی کر لو۔ میں یہ بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی، اور پھر میری شادی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ خیر عربی کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ وہ باپ جو مجھے پاکستان سے سعودیہ صرف اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہاں پر میں محفوظ رہتی، اس نے ہی مجھے فروخت کر دیا تھا۔ اب مجھے اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ پر ایسا وقت بھی نہ آتا۔ اب میں سوچنے لگی، نہ جانے میری چھوٹی بہن کے ساتھ میرا باپ کیا کرے گا۔ شاید اسے بھی پیسوں کے عوض فروخت کر دیا جائے، اور پھر وہ پاکستان جا کر کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، اور خود وہاں پر عیش بھری زندگی گزارنے لگے۔ میں روتی چلی جا رہی تھی، میرا دل بہت گھبرا چکا تھا۔ میں تصور میں امی کو کھڑا کر کے ان سے ابو کی شکایتیں کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا باپ میرے سامنے آئے اور میں انہیں گریبان سے پکڑ کر پوچھوں کہ کیا باپ بھی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ان کا فرض یہی ہوتا ہے؟ کیا ماں مر جائے تو بیٹی کو فروخت کر دینا چاہیے؟ خیر میرا نکاح ہو گیا تھا اور مجھے عربی مرد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے تو کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر ایسا وقت آئے گا کہ میری شادی مجھ سے بڑے آدمی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ یوں ہی رفتہ رفتہ رات گزرتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا تھا، مگر جب سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں عربی مرد کی بجائے اس کی 3 بیویاں تھیں۔ میں بولی، تم لوگ یہاں کیسے؟ تو سب سے بڑی عورت کہنے لگی، تمہیں علم ہے کہ جب میں فقط 12 برس کی تھی تو عربی مرد نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں بیچ دیا ہے، جبکہ یہ ناممکن تھا۔ پھر دوسری والی نے بتایا کہ اس کی بار بھی عربی مرد نے یہی کہا تھا کہ مجھے بیچ دیا گیا ہے، اور پھر تیسری والی سے بھی یہی سب کہا گیا۔ ہم نے اپنے شوہر کی بات مان لی، مگر تینوں کے دل میں اکثر یہی خیال آتا کہ ہمارے باپ ایسے لگتے تو نہ تھے، وہ ہمیں کیسے بیچ سکتے تھے؟ ہم نے اپنی آدھی زندگی اپنے باپ سے نفرت کرنے میں گزار دی، مگر کل رات ہمیں شیخ نے بتایا کہ ہمارے باپ نے ہمیں بیچا نہیں تھا، بلکہ اس نے ہمیں اغوا کیا تھا، اور ہمارے گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کی بچیاں کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ قصوروار ہمارے والد نہیں بلکہ یہ مرد ہے، اب اس نے تمہیں بھی یہی کہا کہ تمہارے باپ نے تمہیں پیسوں کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ یعنی یہ شخص چوتھی بار بھی وہی سب دہرانے لگا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ہماری زندگیاں تباہ ہو چکی تھی۔ جب آج ہم نے تمہیں روتے بلکتے ہوئے دیکھا تو ضمیر زندہ ہو گیا۔ اب وہ کہانی جو ہمارے ساتھ دہرائی جا چکی تھی وہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ ہم جس تکلیف سے، ہم جس اذیت سے گزری ہیں، تمہیں بھی اسی میں مبتلا دیکھتی۔ اس لیے ہم نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر پولیس کو فون کر دیا۔ ہم نے اس عربی مرد کی کمپلین پولیس میں کر دی۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ عربی بہت ہی اثر و سوف والا شخص ہے۔ ہمیں یہی ڈر تھا کہ شاید یہ پکڑا نہ جائے، مگر یہاں کا قانون بھی بڑا سخت ہے۔ وہ فوراً ہی اسے پکڑ کر لے گئے، اور اب ہم چاروں آزاد ہیں، ہم جہاں چاہے مرضی جا سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے جلدی سے ابو کا نمبر ملایا اور وہ مجھے لینے آ گئے۔ جب میں نے انہیں عربی کی باتیں بتائی تو رو کر کہنے لگے اور بولے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور پھر ابو نے ان تینوں عورتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہم تو نائلہ کی شکر گزار ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہم عربی کی قید سے رہا ہوئی ہیں۔ ابو نے عدالتی کارروائی کر کے مجھے طلاق دلوا دی، اور اب میں ایک نارمل اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔